یہ ہے اسلامی دنیا کا منفرد میڈیا صدق میڈیا آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کو آپ دو پارٹس میں ملاحظہ کر چکے ہوں گے اور یقیناً وہ چیزیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ شاید کہ آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ آج ہم اس کا تھرڈ پارٹ یعنی تیسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں تو عقائد، ایمان اور اسلام، یہ دو چیزیں الگ الگ رکھی گئی ہیں۔ پہلا آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایمان نام ہے اعتقادیات کا، عقائد کا، اور اسلام نام ہے عمل کا۔ جیسا کہ صاحب شرح عقائد نے بھی لکھا ہے، اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منہا ما یتعلق بالاحکام، اگر ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، احکام شرع دو قسم پر ہے۔ ایک ہے جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہو، اس کو کہا جاتا ہے علم التوحید والصفات، اور دوسرا ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے عملیہ اور فرعیہ۔ جو پہلی قسم ہے اعتقادیات کی، اس کو کہتے ہیں علم اصلی، اور جو دوسرا ہے جسے علم الشرائع والاحکام بھی کہتے ہیں، یہ قسم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں علم الفرع یا علم فرعیہ، اس کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ عقائد کا تذکرہ کیا گیا، اور عقائد میں عقیدہ ختم نبوت کو کھول کر ذکر کیا گیا۔ کئی مقامات پہ قرآن پاک کی ایک یا دو آیات میں نہیں بلکہ متعدد آیات میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس سے ہر فرد واحد آج کے زمانے میں آشنا ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ عقیدہ ہونے کے باوجود اس عقیدے کو بچایا کیسے جائے، اور اس میں پچھلی ویڈیو میں ہمارے الفاظ کافی سخت ہم نے استعمال کیے، کیونکہ ضروری ہے کہ آپ اگر سخت الفاظ اسلامی نظریات میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ مشکلات سے دوچار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے شرائع اور احکام میں تھوڑا سا مشکل اور سخت الفاظ کو بھی بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک چیز، اب اس میں دوسری چیز جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان آج اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو گمگشتہ پاتا ہے۔ ہر انسان پریشانی کے اسباب اس کے اندر، اور ہر انسان اپنے ہی تب و دو کے اندر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ محنت کش سے لے کر بزنس مین لوگوں تک ہر فرد واحد اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں کے ساتھ گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ سب اسی لیے اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ گر درس خدا ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو ہم نے درس قرآن کو جیسے ہی بھلا دیا تو پھر یہ انجام ہمارے سامنے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کے لیے صحابہ کرام پیش تھے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر علماء عظام، ائمہ فقہا اور ائمہ محدثین نے بھی اپنا اپنا حصہ اس کے اندر پیش کیا۔ اور اس وجہ سے آج ہم ایک آزاد ریاست کے اندر رہنے کے ساتھ ساتھ ہم آزاد فضا کے اندر بھی سانس بھرتے ہیں۔
لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کو اخروی زندگی سے آزاد سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ہمارے اندر ایک الگ سا رجحان پیدا ہو چکا ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر انگریز کی دی گئی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے اور اس عقیدے پر قائم رہنے کے لیے سمپل سی چیز یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے سرشار کریں اور ممکن ہو تو اپنے گھروں میں ویکنڈ ایک محفل رکھیں، ویکنڈ میں، اور محفل کا انداز یہ ہو کہ آپ کے بچے ہوں، آپ کی فیملی ہو اور ان کو پاس بٹھا کر آپ انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی یوں گزاری۔ ویسے تو امام بہقی نے لکھا ہے ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا تو دور، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی وہ منکر تھا، لیکن وہ یہ بات کہتا ہے اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَنَبِيٌّ فَلَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، کہ ہمیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّا نَحْنُ سَيِّدُ الْعَرَبِ، کیونکہ ہم لوگ عرب کے سردار ہیں، تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو اپنی ہی نسل کے ایک بچے کی نبوت پر ایمان لے آئے، وہ تکبر، وہ غرور انہیں لے بیٹھا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہرہ میں خود ہی اپنی ختم نبوت کے بارے میں بتا دیا، جیسا کہ میں نے اس سے ایک ویڈیو پہلے آپ کو بتایا تھا اور اس پر ہم نے دلائل بھی پیش کیے تھے۔ تو ختم نبوت کو بچانے کا جو طریقہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پر قیام کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو احادیث، قرآن پاک اور ائمہ فقہا کی فتاوی پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ مسائل کا اخذ 4 چیزوں سے ہوتا ہے: کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت اور قیاس۔ یہ 4 چیزیں جب تک آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، آپ 4 چیزوں کی غیر موجودگی میں مسائل کا مواخذہ نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ کے پاس کتاب اللہ ہونی چاہیے، یا پھر آپ کے پاس سنت ہونی چاہیے، سنت بمعنی حدیث ہے، یا پھر آپ کے پاس صحابہ و اجماع امت ہونا چاہیے، یا پھر آپ کے پاس مجتہدین کا قیاس ہونا چاہیے۔ سنت حدیث پاک ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر صحابہ کرام یا علماء کرام یا مفتیان کرام کی ایک جماعت ایسا مسئلہ کہ جس پر یہ متفق ہوں، اسے کہا جاتا ہے اجماع امت۔ اور اجماع امت کا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا تو آپ اجماع امت کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ان تینوں سے ثابت نہیں ہو رہا تو پھر آپ مجتہدین کے قیاس کی طرف رجوع کریں گے۔ اصول یہی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ کچھ سینسلیس لوگوں کو سننے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں اور ہماری عادت بھی ہو چکی ہے، جو ہمارے سامنے کچھ انگلش کے 4 ورڈز بولنا جانتا ہے، we are calling that this is very experienced man and this is very expert، ہم اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی this man is expert in علوم دینیا، تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین میں لوگ نہیں ڈھونڈے، لوگوں میں دین تلاش نہ کریں کہ ان لوگوں میں دین ہے ان لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ دین میں لوگ تلاش کریں، دیکھیں کہ کیا یہ لوگ اسلامی نظریات پر پورا اترتے ہیں، کیا یہ ان کے نظریات وہی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ جب آپ کسی نظریے کو چھان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور ائمہ مجتہدین و محدثین بھی ہم پر راضی ہوں گے۔ لیکن اگر ایک مسئلے کو سن سنا کر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل کے اسباب زیادہ پیدا ہوں گے اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر ستون سے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ختم نبوت کے عقیدہ کو بچانا کیسے ہے، سو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔ یہ ہے اسلام دنیا کا منفرد میڈیا، صدق میڈیا آفیشل۔